بھارت کی دھمکیوں کے جواب میں پاکستان کی افواج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور کا کہنا ہے کہ بھارت جو پاکستان پر الزام لگا رہا ہے اسے سوچنا چاہیے کہ اس نے بارڈر پر ایک بہت بڑی باڑ لگائی ہے اور اس کے اندر بھارت کی سیکورٹی افواج کی کئی لیئرز ہیں۔ حیرانگی کی بات ہے کہ سیکورٹی لیئر سے گزر کر اور ایسا علاقہ جہاں بھارت کی افواج کی تعداد وہاں کی آبادی سے بھی زیادہ ہے، پاکستان کی طرف سے جا کر کوئی کیسے حملہ کر سکتا ہے؟ اگر بھارت سمجھتا ہے کہ یہ حملہ سرحد پار سے ہوا ہے تو پھر تو بھارت کو اپنی افواج سے ان کی نااہلی پوچھنا چاہیے کہ وہ اتنے سالوں سے وہاں موجود ہیں اور بھارت ان پر اتنا زیادہ خرچہ کر رہا ہے، وہ وہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ یہ واقعہ سرحد سے میلوں دور پیش آیا ہے اور جو مواد حملے میں استعمال ہوا وہ بھارت کے زیر استعمال تھا۔ جس گاڑی کو استعمال کیا گیا وہ مقامی گاڑی تھی، پاکستان سے نہیں گئی۔ جس نوجوان نے یہ حملہ کیا وہ مقبوضہ وادی کا رہائشی تھا جس پر بھارتی فوج نے بہت ظلم کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بدلہ لینے پر اتر آیا اور آخر بدلہ لینے میں کامیاب ہو گیا۔ پاکستان کی افواج کے ترجمان کا کہنا تھا کہ اس حملے سے کئی ماہ پہلے بھارت میں یہ اندازے لگائے جا رہے تھے کہ الیکشن میں کامیابی کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ رونما کروایا جائے گا جسے بھارتی حکومت الیکشن میں کامیابی کے لیے استعمال کرے گی۔ پاکستان کی افواج کا کہنا ہے بھارت جو بدلہ لینے کی باتیں کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ پاکستان جنگ کی تیاریاں کر رہا ہے، یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے ملک کا دفاع کریں۔ پاکستان کی افواج کو کمزور نہ سمجھا جائے، پاکستان کی افواج کو گزرے ہوئے کل کی افواج نہ سمجھا جائے۔ پاکستان کی افواج کے ترجمان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی افواج نے ہر قسم کی جنگ کا سامنا کیا ہے۔ ایسا دشمن جو بظاہر نظر نہیں آتا اس کے خلاف جنگ لڑنا بہت مشکل ہوتا ہے اور پاکستان کی افواج نے ایسے دشمن کو بھی شکست دی ہے، لیکن پاکستان انڈیا کو 70 سال سے دیکھ رہا ہے، اس لیے پاکستان کی افواج جانتی ہے کہ انڈیا کو کیسے جواب دینا ہے اور اس کے لیے ہم نے تیاری بھی مکمل کر لی ہے۔ اس لیے بھارت کسی مغالطے میں نہ رہے، یہ گیدڑ بھبکیاں بھارت کسی اور کو جا کے سنائے۔ جنگ کرنی ہے تو سامنے آئے، زیادہ شور نہ مچائے۔ بھارت میں جنگ نہ کرنے کے لیے آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ بھارت کے سینئر دانشور اور جج مارکھنڈے نے بھارت کی حکومت کو خبردار کیا ہے کہ پاکستان سے جنگ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے۔ پاکستان دنیا کی مانی ہوئی ایک ایٹمی طاقت ہے، اس لیے بھارت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کوئی کتنا ہی زور لگا لے، پاکستان اور بھارت کے درمیان اب جنگ نہیں ہو سکتی۔ دنیا انڈیا کی گیدڑ بھبکیوں کو اب سمجھ چکی۔ پاکستان اور پاکستانی تو خیر جنگ کے لیے ہر وقت تیار ہی رہتے ہیں، تاہم ہمارا مقصد جنگ کرنا نہیں۔ یہ دھوکہ تو بھارتی قیادت اپنی عوام کو دیتی ہے۔ اسی خوف کی فضا میں آج بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی پھر انتخابات جیتنا چاہتے ہیں، کیونکہ خوف زدہ بھارتی عوام جنگ کے سائے میں اپنے حکمران تبدیل نہیں کرتے۔ دنیا میں کون سا ایسا ملک ہے جو ذرا سی بات پر جنگ کی دھمکی دیتا ہو؟ سوائے بھارت کے پوری دنیا میں ایسا ڈرامہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا۔ بھارتی حکمران جانتے ہیں کہ جنگ کی دھمکی سے بے شک پاکستان نہیں ڈرتا، لیکن بھارتی عوام ضرور ڈر جاتے ہیں، اس لیے جنگ کی دھمکی کو استعمال کیا جاتا ہے اور جنگ کے نام پر ووٹ حاصل کیے جاتے ہیں۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان کبھی بھی بھارتی دھمکیوں کو خاطر میں نہیں لایا، مگر اس کے باوجود بھارت کی طرف سے دھمکیاں دی جاتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ خود بھارت کے اندر کچھ گڑبڑ ہے۔ بھارتی عوام کو گمراہ کرنے کے لیے جنگ کے حالات پیدا کیے جاتے ہیں۔ بھارتی عوام پر ترس آتا ہے کہ انہیں بھارتی حکمران کس طرح احمق بناتے ہیں، انہیں بے بنیاد انتشار پیدا کر کے خوف زدہ کرتے ہیں۔ بھارتی فوج کو قربانی کا بکرا بنایا جاتا ہے، جبکہ بھارتی حکمرانوں کا اصل مقصد اپنا الو سیدھا کرنا ہوتا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے دو ٹوک الفاظ میں
کہہ دیا کہ بھارت نے اگر مہم جوئی کی غلطی کرنے کا سوچا تو اسے پوری شدت سے جواب دیا جائے گا۔ عقل کی بات ہے کہ بھارت پلوامہ حملے کی تحقیقات کے لیے پاکستانی تعاون کی پیشکش کا فائدہ اٹھائے۔ اگر ثبوت ہیں تو پاکستان کے سامنے رکھے جائیں، پاکستان کے سامنے نہیں رکھتا تو کم از کم دنیا کے سامنے رکھے، لیکن ایسا بھی وہ نہیں کرے گا۔ اس کا مقصد پلوامہ حملے کے حقائق کو سامنے نہ لانا ہے۔ بھارت کے تو بس صرف دو مقصد ہیں، اول کشمیر میں اپنے مظالم پر پردہ ڈال کر مظلوم بن جائے، دوسرا بھارت کے عوام کو جنگی خوف میں مبتلا کر کے انہیں ایک بار پھر تاریخ کی کرپٹ ترین حکومت اور نریندر مودی کو دوبارہ وزیر اعظم منتخب کرنے پر مجبور کر دیا جائے۔ بھارتی میڈیا بھی آنکھیں بند کر کے حکومتی ہاں میں ہاں ملاتا نظر آ رہا ہے، حالانکہ اگر وہ اپنی آنکھیں کھلی رکھے تو اسے بخوبی علم ہو جائے کہ الیکشن میں کامیابی کے لیے مودی حکومت کس قدر گھٹیا انداز سے بھارتی عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آج کل کی دنیا میں دو ایٹمی ممالک کے درمیان جنگ کا کوئی احمق بھی نہیں سوچ سکتا۔ 2.5 ارب انسانوں کے اس خطے میں جنگ کا مطلب دنیا کی آدھی آبادی کو ایٹمی جنگ میں جھونک دینا ہے۔ کیا دنیا کے بڑے ممالک اس کی اجازت دیں گے؟ مقبوضہ کشمیر کو بچاتے بچاتے پورے بھارت کی تباہی تو بھارتی قیادت نے بھی نہیں سوچی ہوگی، لیکن یہ بات وہ بھارتی عوام کو کبھی نہیں بتائیں گے، کیونکہ بھارتی سیاست کا محور ہی پاکستان دشمنی ہے، اور پاکستان دشمنی کی بڑی وجہ کشمیر ہی ہے جس نے بھارت کی ناک میں دم کیا ہوا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کشمیر بھارت کے گلے میں پھنسی ہوئی وہ ہڈی ہے جسے وہ نگلنا چاہتا ہے مگر نگل نہیں پا رہا۔ آئے روز اس ہڈی کی تکلیف بڑھتی جا رہی ہے۔ 7 لاکھ فوج کوئی کم فوج نہیں ہوتی۔ بھارت اس وقت 7 لاکھ فوج کو مقبوضہ وادی میں اتارنے کے باوجود ایک دن کے لیے بھی سکون سے نہیں بیٹھ سکا۔ اب اسی حالت میں انتخابات کا وقت آ گیا ہے تو جنگ کا واویلا ضروری سمجھا گیا، اور اس وقت بھارت میں پاکستان کے خلاف نفرت ابھارنے کی مہم زوروں پر ہے۔ جنوبی ایشیا میں پاکستان اور بھارت دو ایسے ممالک ہیں جو ملٹی نیشنل کمپنیوں کی دنیا میں سب سے بڑی مارکیٹ ہیں۔ کھربوں روپے کی سرمایہ کاری اور انفراسٹرکچر ان کمپنیوں نے یہاں بنا رکھے ہیں، تو کیا یہ کمپنیاں بھارت کو اس جنگ سے نہ روکیں گی؟ تجزیہ نگاروں کے مطابق کتنی عجیب بات ہے، بھارتی قیادت جنگ کی دھمکی دیتی ہے تو ڈرنا ہمیں چاہیے، لیکن ڈر بھارتی عوام جاتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ آج تک پاکستان کی طرف سے بھارت پر حملے کی دھمکی کبھی نہیں دی گئی، البتہ یہ بارہا کہا گیا کہ بھارت نے اگر جارحیت کا مظاہرہ کیا تو اس کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ بھارتی عوام کو سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اگر ان میں تھوڑی بہت سیاسی سوجھ بوجھ ہو تو وہ جنگ کے اس مفروضی جال میں نہ آئیں۔ کیا بھارت کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ بھارت اپنی پوری عسکری طاقت مقبوضہ وادی میں اتارنے کے باوجود اس کو دبا نہیں سکا، تو اپنی فوج کے ذریعہ پاکستان کو سبق سکھانے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ نہتے مقبوضہ وادی کی عوام نے بھارت کی ناک میں دم کیا ہوا ہے۔ یہاں تو 20 کروڑ عوام ہیں، اور دنیا کی سب سے بڑی پروفیشنل فوج پاکستان کا دفاع کرنے کے لیے ہر وقت مصروف ہے۔ بھارتی میڈیا کو یہ بھی سوال اٹھانا چاہیے کہ جب پلوامہ کا واقعہ ہوا تو کیا بھارتی فوج سو رہی تھی؟ کیا بھارتی عوام کو اپنی حکومت سے یہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے کہ مقبوضہ وادی میں ناکامی کے بعد وہ یہ دعویٰ کیسے کر رہے ہیں کہ پاکستان کو سبق سکھا دیں گے؟ پاکستان بھارت کے 14 طبق روشن کر دے گا۔ بھارت کا میڈیا بھی آنکھیں بند کر کے حکومت کی تقلید میں پڑا ہوا ہے، کبھی دلائل اور شواہد کے مطابق سوال نہیں اٹھاتا۔ اس پلوامہ واقعے کو ہی لے لیا جائے، بھارتی میڈیا نے آؤ دیکھا نہ تاؤ واقعہ کے فوراً بعد بھارتی حکومت کے بے بنیاد موقف کی تقلید کرنا شروع کر دی۔ اس کے برعکس پاکستانی میڈیا میں اتنی اخلاقی جرأت ہے کہ کسی بھی واقعے پر سوال بھی اٹھاتا ہے
اور حکومت کی ناکامی پر تنقید بھی کرتا ہے، کیونکہ ہم سچ کی تلاش میں ہوتے ہیں اور سچ سے ہمیں کوئی خوف بھی نہیں ہوتا، اس لیے سچائی کی تلاش کو سب سے زیادہ اہمیت ہم دیتے ہیں۔ بھارت میں ایسا بالکل نہیں ہوتا، وہاں اول و آخر جھوٹ کی چادر تان لی جاتی ہے۔ ماضی میں کتنے ہی ایسے واقعات ہو چکے ہیں جن میں بھارت نے جو کہانی گڑی وہ جھوٹی ثابت ہوئی، اور دنیا نے اب بھارت کے موقف میں دلچسپی لینا ہی چھوڑ دیا۔ ممبئی اور سمجھوتا ایکسپریس کے واقعات تو ابھی کل کی بات ہیں، بھارت کے موقف غلط ثابت ہوئے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔